آپ سن رہے ہیں اقصیٰ بنت عارف کی لکھی ہوئی کہانی جا بیٹی تیرا رب وارث۔ الماس کا گھر خوشیوں سے مہک رہا تھا۔ ہر طرف رونقیں، گھر کو بتیوں اور پھولوں کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ میرہا اپنی کزنز کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ آج رات میرہا کی ڈولک ہے اور وہ انتہائی خوش نظر آ رہی ہے۔ افراز جس کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے، اس نے بہت خواہش ظاہر کرتے ہوئے خود میرہا کا ہاتھ مانگا تھا۔ عبدالعزیز صاحب اپنی صاحبزادی کے لیے کسی ایسے ہی رشتے کی تلاش میں تھے کہ جو ان کی بیٹی سے ان سے بھی زیادہ محبت کرے۔ رات کا وقت ہوا تو ڈھولک کا فنکشن شروع ہو گیا۔ میرہا اکیلی بہن تھی، لیکن اس کی دوست عائرہ اس کی بہنوں جیسی تھی۔ وہ اکثر گھر آ جایا کرتی تھی۔ ڈھولک میں ان سب نے مل کے خوب انجوائے کیا۔ اگلی صبح میرہا کی ساس انا مہندی کا جوڑا لیے میرہا کے گھر آئی۔ عبدالعزیز صاحب سے اور الماس سے بات کرنے وہ الگ کمرے میں چلی گئی۔ عبدالعزیز صاحب پریشان ہو گئے۔ ایسی کون سی بات ہے جو آج کے دن کرنی ہے انہوں نے؟ جب انا واپس چلی گئی تو عبدالعزیز صاحب اور الماس بیگم پریشان حال تھے۔ انا ان سے جہیز میں گاڑی کا مطالبہ کر کے گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر گاڑی آج شام تک نہ بھیجی تو کل بارات نہیں آئے گی۔ یہ انا کی پہلی فرمائش تھی جو انہوں نے اس وقت کی جب جواب دینے کی کوئی گنجائش نہ بچی۔ وہ بہت شاطر اور لالچی خاتون تھی۔ گاڑی والی بات انہوں نے میرہا کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ وہ اس سے بے حد پیار کرتے تھے اور اسے دکھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ میرہا ایک آزاد خیال لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اکیلی بڑھی ہوئی تھی، اس لیے اس کی خواہشات کو ہمیشہ پورا کیا جاتا۔ وہ خود بھی اپنے ابا اور اماں سے بہت پیار کرتی تھی۔ خیر، گاڑی بھیج دی گئی۔ آج بارات کا دن تھا۔ میرہا اپنے ابا کے پاس اداس بیٹھی تھی۔ آج اسے یہاں سے چلے جانا تھا۔ ابا نے اسے گلے لگایا اور دونوں رونے لگے۔ میرہا، جب تم چھوٹی تھی نا اور کھیلتی تھی تو میں بھی مہک اٹھتا تھا، اور جب بیمار ہوتی تو ایسے لگتا جیسے سارا گھر بیمار پڑ گیا ہے۔ تمہارے ہونے سے اس گھر میں بہار آئی۔ سچ کہا ہے کسی نے، بیٹیاں زحمت نہیں رحمت ہوتی ہیں، اور سچ کہا ہے کسی نے کہ باپ گنا درخت ہوتا ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ اس دفعہ میرہا نے کہا۔ میرہا، جب تم نے پہلا لفظ بابا بولا تو اس وقت میری آنکھیں نم ہو گئی، اور آج تم اس گھر کو سونا چھوڑ کے جا رہی ہو۔ آنسو ٹپ ٹپ برس رہے تھے۔ ابا، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ جس وقت میرہا کو یاد کریں گے، میرہا اسی وقت آپ کے پاس ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے نا ابا جان کہ میں آپ سے اور اماں سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ بھلا جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہو، اس کے بغیر کوئی رہ سکتا ہے کیا؟ آج ایسے لگا جیسے بڑی ہو گئی ہے میری بیٹی۔ اب وہ مسکرانے لگی۔ رات کو رخصتی کے بعد عبدالعزیز اور الماس بیگم ہال میں اکیلے اداس بیٹھے تھے۔ الماس نے بات شروع کی۔ بیٹیاں واقعی رحمت ہوتی ہیں۔ جب گھر میں ہوتی ہیں تو ہر طرف خوشیاں بکھیرے ہوئے ہوتی ہیں، اور جب چلی جائیں تو آنگن میں اندھیرا پھیل جاتا ہے۔ اب کون سارا دن فرمائش کرے گا کہ مجھے یہ کھانا ہے، یہ کرنا ہے؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ عبدالعزیز صاحب نے ان کو حوصلہ دیا اور بہلا پسلا کے کھانا کھلایا۔ سب مہمان بھی سو چکے تھے۔ شادی کی تقریب ختم ہو چکی تھی اور سب اپنی زندگی میں واپس مصروف ہو گئے۔ الماس بیگم اور عبدالعزیز صاحب کو دشواری ہوئی، لیکن پھر وہ بھی اکیلے رہنے کا طریقہ سیکھ گئے۔ چند ہفتے گزرے تو الماس بیگم بہت اداس رہنے لگیں۔ عبدالعزیز صاحب نے افراز کو فون کیا کہ وہ میرہا کھانے پر آ جائیں۔ اس سے الماس کی اداسی بھی دور ہو جائے گی، لیکن افراز نے پوری بات سنے بغیر ہی یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ ہم بہت مصروف ہوتے ہیں۔ افراز کا اور اس کی والدہ انا کا رویہ دن بدن میرہا سے خراب ہونا شروع ہو گیا۔ انا تو شروع سے ہی لالچی عورت تھی، اور افراز بھی دل پھینک آدمی نکلا، جس کا دل ہر خوبصورت لڑکی پر آ جاتا، لیکن یہ بات میرہا کو پہلے نہیں معلوم تھی۔ اسے یہ لگتا تھا کہ وہ صرف اس سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ تو ہر کسی لڑکی پہ فدا ہو جاتا۔
آئے دن کوئی نہ کوئی بات نکل آتی اور انا سارے گھر کو رو رو کے سر پہ اٹھا لیتی تاکہ افراز اس کی طرف داری کرے۔ کچھ مہینے گزرے تو میرہا کو خوشخبری ملی۔ وہ خوش تھی۔ اس نے افراز سے کہا کہ وہ اماں جان سے اس کی بات کروا دے تاکہ وہ ان کو یہ خوشخبری سنا سکے، لیکن افراز نے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ وہ کل بات کروا دے گا اور باہر نکل گیا۔ ادھر میرہا بھی اداس تھی کہ وہ عرصے سے اپنے گھر ملنے نہیں گئی، اور ادھر الماس بیگم اور عبدالعزیز صاحب بھی اداس تھے۔ میرہا کو یاد آیا کہ رخصتی والے دن کس طرح اس نے ابا سے دعویٰ کیا تھا کہ آپ جب بھی یاد کریں گے میں آ جایا کروں گی۔ اب وہ اٹھ کے واش روم گئی اور بلک بلک کے رونے لگی۔ دن گزرتے گئے اور اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اب وہاں صرف خاموشی تھی۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میرہا نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کے اماں ابا۔ وہ ان سے فوراً لپٹ گئی اور آنسو اس کی آنکھوں میں آ گئے، لیکن وہ اپنے آنسو چھپا گئی۔ افراز، آج ہم میرہا کو لینے آئے ہیں۔ جب سے شادی ہوئی وہ صرف ایک دفعہ ملنے آئی ہے۔ الماس بیگم بھی اداس رہتی ہیں، چند دن میرہا آ جائے گی تو گھر میں رونق آ جائے گی۔ افراز نے فٹ سے جواب دیا کہ اب یہی اس کا گھر ہے، ساری زندگی کے لیے تو نہیں بٹھا کے رکھ سکتے آپ اپنی بیٹی کو اپنے پاس۔ بہرحال ٹھیک ہے، لے جائیں آپ 3 دن کے لیے، اس سے زیادہ کی اجازت میں نہیں دے سکتا۔ اس نے منہ بنایا، آخر گھر کے کام کون کرے گا؟ افراز کی بد کلامی میرہا، ابا جان اور اماں جان سب کو بری لگی، لیکن سب خاموش رہے۔ اس دن عبدالعزیز صاحب کے ذہن میں پہلی دفعہ بیٹے کی کمی کا احساس ہوا۔ وہ گھر آئی تو آئرہ بھی فوراً دوڑی چلی آئی، لیکن میرہا تو اب وہ رہی ہی نہیں تھی۔ وہ کوئی شرارت نہیں کر رہی تھی، کوئی مسکراہٹ نہیں تھی اس کے چہرے پر، وہ بالکل خاموش اور سنجیدہ تھی۔ آئرہ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ شی از ایکسپیکٹنگ۔ یہ سنتے ہی آئرہ خوشی سے جھوم اٹھی، لیکن میرہا ابھی بھی اسی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ کیا ہوا میرہا، تم خوش نہیں ہو؟ آئرہ، دعا کرو میرے گھر بیٹی پیدا نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ سسک سسک کے رونے لگی۔ کیا ہوا میرہا، بیٹی کے بارے میں فراز بھائی نے کچھ کہا تم سے؟ نہیں، انہوں نے نہیں کہا، بس ایسے ہی۔ بیٹیاں جتنی بھی لاڈلی ہوں وہ رل جاتی ہیں، ہر جگہ وہی پستی ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کے ساتھ بھی میری طرح ہو۔ کیا نہیں تھا میرے پاس؟ خوشیاں، پیار، لاڈ اٹھانے والے والدین، لیکن دیکھو اتنی پیاری بھی تو رل گئی نا۔ اب کوئی وہاں لاڈ نہیں اٹھاتا، کوئی پیار نہیں کرتا، سب کو بس مطلب سے غرض ہے۔ میرہا، اب تم ناشکری نہ کرو، آئرہ نے ناک کوڑتے ہوئے کہا۔ افراز بھائی نے خود اتنی چاہ سے تمہارا ہاتھ مانگا تھا، وہ محبت کرتے ہیں تم سے۔ ناشکری؟ جب تمہاری شادی ہوگی نا تب پتہ چلے گا تمہیں، اس نے غصیلے انداز میں کہا۔ اور رہی محبت تو وہ سب وقتی تھا آئرہ، تم بس دعا کرو۔ افراز جو لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر وہ میری بیٹی کے ساتھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ایک دن میں نے ان کے فون میں مختلف لڑکیوں کی تصاویر دیکھی، اور جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے پائپ کے ساتھ مجھ پہ تشدد کیا، جس کے نشان ابھی بھی میرے جسم پر ہیں۔ اور جانتی ہوں ان کی تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی دل پہ لگے زخموں کی ہوتی ہے۔ کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، یہ صرف والدین ہوتے ہیں جو اپنی اولاد سے بغیر مطلب کے محبت کرتے ہیں۔ وہاں 2 منٹ کی خاموشی رہی، پھر آئرہ بولی، چلو تم چپ کرو اور رونا بند کرو، آج تو میری پیاری دوست آئی ہے گھر، چلو آؤ پارٹی کرتے ہیں۔ میرا دل نہیں ہے آئرہ۔ کیسے دل نہیں ہے بھائی، چلو اٹھو بھی۔ باہر عبدالعزیز صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے یہ ساری باتیں سن لی۔ ان کا دل پھٹنے کے قریب تھا، لیکن وہ میرہا کے باہر آنے سے پہلے وہاں سے چلے گئے۔ تیسرا دن ہوا تو افراز کا فون صبح ہی عبدالعزیز صاحب کو آ گیا کہ میرہا کو چھوڑ جائیں واپس۔ دن گزرتے گئے، عبدالعزیز صاحب اب اپنی بیٹی کی فکر میں بیمار رہنے لگے۔ چند دن بعد ان کو خبر ملی کہ 1 مہینہ پہلے میرہا کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی ان کو میرہا کی باتیں یاد آ گئیں، ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور وہ ساتھ ہی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ الماس کمرے سے بھاگتی ہوئی باہر آئی اور محلے کے لوگوں کی مدد سے عبدالعزیز صاحب کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ان کو دل کا دورہ پڑا تھا اور ڈاکٹرز کہہ رہے تھے حالت تشویشناک ہے۔
الماس نے عبدالعزیز صاحب کے فون سے میرہا کو بھی فون کر دیا۔ افراز گھر پر ہی تھا تو فون میرہا نے خود اٹھایا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرہا بھی ہسپتال پہنچ گئی، لیکن عبدالعزیز صاحب کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میرہا ان سے ملنے گئی تو وہ بس اتنا کہہ سکے، جا بیٹی، تیرا رب وارث۔ شام 4 بجے کا وقت تھا جب عبدالعزیز صاحب کی روح پرواز کر گئی۔ وہ دن ان کے گھر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرہا کی زندگی میں جو تھوڑی روشنی بچی تھی، آج وہ چراغ بھی بجھ گیا۔ لیکن وقت تو وقت ہے، گزر جاتا ہے، اور یہ وقت بھی گزر گیا۔ میرہا نے اپنی بیٹی کا نام ماہی رکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت بچی تھی۔ میرہا کا بھی دل اس کے ساتھ اب لگا رہتا۔ الماس اب گھر میں اکیلے رہنا شروع ہو گئی۔ گھر ان کو ہر وقت کھانے کو دوڑتا، لیکن اللہ کی رضا کے آگے تو جھکنا پڑتا ہے۔ بے شک اللہ ہمارے حق میں بہتر کرتا ہے۔ اسی طرح زندگی گزرتی گئی اور 5 سال گزر گئے۔ ماہی بھی بڑی ہو گئی۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے لاڈ دکھانا شروع ہو گئی۔ افراز کو بھی اس نے اپنے لاڈوں سے اپنی طرف مائل کر لیا۔ ماہی کی محبت میں اب وہ میرہا سے بھی کم لڑائی جھگڑا کرتا۔ ایک دن ماہی افراز سے کھیلتے ہوئے سیڑھیوں سے گر گئی۔ افراز کی جان حلق میں آ گئی۔ میرہا کچن میں تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ افراز بھاگتا ہوا ماہی کو ہسپتال لے پہنچا، زخم پہ پٹی کروائی اور گھر آیا۔ اس روز پہلی دفعہ اسے محسوس ہوا کہ بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے۔ جب میرہا نے چوٹ دیکھی تو وہ بھی پریشان ہو گئی، لیکن افراز نے اس کو حوصلہ دیا کہ ماہی ٹھیک ہے اب۔ وہ دونوں پریشان ہوئے، لیکن انا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس رات اس نے اللہ سے اپنے اعمال کی توبہ کی اور میرہا سے گڑ گڑا کے معافی مانگی۔ پھر وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ میرہا اب ہر ہفتے الماس کو بھی ملاتی۔ اللہ نے اس کو اس کے صبر کا صلہ دیا۔ ایک درد جس کا کوئی مداوا نہیں تھا، وہ عبدالعزیز صاحب کی موت تھی۔